السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے 80 تک کا جائزہ لیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وَإِذْ اور جب، قُلْتُم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہرگز ہم صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد اوپر کھانے کے، واحد ایک ہی، فادع لنا پس دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلھا اس کی سبزی میں سے، وقثائھا اور اس کی ککڑی، وفومھا اور اس کا لہسن، وعدسھا اور اس کی مسور کی دال سے، وبصلھا اور اس کا پیاز۔ قال کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی، اتستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا وہ، ادنی کمتر ہے، بالذی اس چیز سے، ہوا خیر وہ بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ، مصر ایک شہر میں، فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے، ما سألتم جو مانگا تم نے، وضربت علیہم الذلۃ وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بأنہم باوجہ اس کے کہ وہ، کانوا تھے، یکفرون وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کر ڈالتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق ناحق بغیر حق کے، ذالک بما یہ باوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ، یعتدون حد سے نکل جاتے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں بتایا کہ کس طرح وہ لوگ چوزن پیپل تھے، افضل قوم تھی، بار بار ان کو یاد دہانی کروائے گی، فضلتکم علی العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان پر فضیلت دی، کثرت سے انبیاء علیہ السلام ان میں بھیجے اور الہامی کتب نازل کی، اور پھر ان کی تاریخ کو بار بار ان کے واقعات کو دہرایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ان پر احسانات کیے، اور فرعون جیسے ظالم اور جابر انسان سے ان کو بچایا، جو ان کی عورتوں کو تو زندہ چھوڑ دیتا تھا لیکن ان کے مردوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو۔ اب جس قوم کے ساتھ جو غلام قوم ہو اور ذلت اور پستی کا یہ عالم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا تو ایسی ترقی اور عروج پر بنی اسرائیل کا طرز عمل صبر اور شکر کا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے دین کو اپنے لیے رسمی بنا لیا، چند رسومات، چند ریچولز کی ادائیگی، اور شعوری اور ذہنی طور پر وہ سوچ سمجھ کر دین کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ آسانی کا راستہ اپنانا چاہتے تھے، خواہشات بھری زندگی اور آسانیوں والی زندگی، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ انعام کیا تھا اس کو وہ تکبر کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، بچڑے کو معبود بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے سے نوازا، آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، لیکن ان کو اپنے لیے وہ کمتر چیزیں درکار تھیں،
زمین سے وہ اگتی تھی، ککڑی، سبزی، پیاز، لہسن، یہ چیزیں ان کو اچھی لگتی تھی بجائے اس کے جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ یہ اس قوم کی ناشکری تھی اور بے صبری تھی، ان کی ہرس، گھمنڈ، ان کا فسادی پن جو زمین میں وہ بگاڑ چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل ایک کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے تھے۔ جن لوگوں کی زندگی میں بڑے مقصد ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کی عادت پر صبر کر لیتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں۔ وہ نعمت جو تھوڑی سی قربانی سے ملے اس کی کوئی قدر نہیں۔ بنی اسرائیل کی ترجیح کھانا پینا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی تھی۔ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے کام کے لیے چن لے۔ آخرت کے بڑے درجے قربانی کے بغیر کیسے ملیں گے؟ جہاں جہاں بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا، یہ دراصل بنی اسرائیل کے آئینے میں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پستی اور بدحالی کا کیا حال ہے۔ جو قوم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے اندر عزم، ہمت پیدا نہیں کر سکتی، ذلت اور پستی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے یہاں تک کہ جب تک وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدلے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، مسکینی، اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا۔ کسی بھی قوم میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نبی کو بھیجے، اس قوم کی، ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر اس قوم پر فضل ہوتا ہے اور احسان ہوتا ہے، ان کو برے انجام سے اور آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے۔ لیکن اگر وہی قوم اور انسان اپنے کفر میں اس حد تک بڑھ جائیں کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے لگیں تو ان کی پھر ہدایت کی کوئی راہ رہ نہیں جاتی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والنصارى، اور نصارہ، والسابئین، اور سابی، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل معیار، اصل قدر اور قیمت ایمان کی ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح مشروط ہے۔ نجات کے لیے یا آخرت کی کامیابی کے لیے کسی خاص گروہ اور فرقے سے کافی نہیں۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی ہی اصل ہے، مٹی میں ہی جانا ہے۔ فضیلت اور برتری صرف اور صرف ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے لیے عمل چاہیے، اجر کسی نہ کسی کام پر ملتا ہے، اچھا کام کرنے پر نیک اجر اور برا کام کرنے پر سزا۔ جنت کسی قوم کا وطن نہیں، کسی کا قومی وطن نہیں، اور جنت کی جو نیشنلٹی ہے وہ ایمان کے بعد نیک کام کرنا ہے۔ اب اسلام کے لیے شرط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذو لے لو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میثاقکم وہ پختہ وعدہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ جو تورات کے احکام ہیں ان پر سختی سے عمل کرو، ان کی پابندی کرو، یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ بقوت ان کے مضبوطی سے کتاب کو پکڑو، اس پہ عمل کرو اور یاد رکھو جو اس کے اندر جو کچھ ہے، اور جو بھولا ہوا ہے اس کو بھی یاد کر لو، اس کو پکڑو۔ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو وہ واپس اپنی قوم میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، ان پر عمل کرو۔ تو ان میں سے بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ان سے کوہ طور پر کلام کیا، کلام کے لیے بلایا، وہ نہ مانے، پھر اللہ نے ان کو موت دے دی، ان کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر زندہ کیا کوہ طور پر، ان کو کھڑا کیا، پکڑ لو اس کتاب کو، مضبوطی سے پکڑو اس کو، سختی سے اس پر عمل کرو، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بدترین انسان وہ فاسق شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ ثم تولیتم پھر منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین البتہ ہو جاتے تم خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں گے لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا، بھول گئے۔ ان کا کتاب کے ساتھ جو سلوک تھا وہ ان کے غیر سنجیدہ رویے کی دلیل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، دھتکارے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ سبت۔ سبت کا مطلب ہفتے کا دن۔ ہفتے کے دن صرف آرام اور عبادت کے لیے مختص تھا۔ ان کو تاکیدی حکم تھا کہ وہ اس دن کوئی اور کام نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور جو اس حکم کو توڑے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ اپنی روش سے نہ بدلے، انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور ان پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے دین کو تنگ کر دیا گیا، مشکل کر دیا گیا، ہیلہ سازی کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا، ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہو گئی تھیں۔ فَجَعَلْنَاهَا تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالاً عبرت، لما واسطے اس کے جو، بینہ یدیہا ان کے آگے تھا، وما اور جو خلفہا ان کے پیچھے تھا، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نصیحت اور عبرت بنایا، جو دیکھے اور جو سنے اس کی مثال سے
واقعہ سب کی مثال سے نصیحت حاصل کریں، باقی لوگوں کے لیے عبرت اور متقین کے لیے نصیحت۔ سنجیدہ، حساس، متقی انسان ایسے واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر رک کر سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں۔ متقی کے لیے نیکی کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اپنی کتاب کو نہ پکڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ معلق کر دیا اور فرمایا پکڑتے ہو کہ نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ ہفتہ کے دن عبادت کے لیے مختص تھا، انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر گائے کا واقعہ پیش آیا۔ گائے کو وہ بچڑے کو معبود سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے ذبح کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ خود اپنا انالیسس کریں، سیلف انالیسس میں اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنی خواہشات اور اپنی مرضی نہیں کرنی، ہم نے اس میں ہیلہ سازی نہیں کرنی۔ نیکی وہ ہے جس کے اندر بھی خیر اور باہر بھی خیر۔ جس کام کا طریقہ درست نہ ہو وہ عمل صالح میں سے نہیں ہو سکتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہم کو مذاق؟ قال، کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ گائے کو معزز سمجھنے والے، گائے کو معبود بنانے والے، گائے کو خدا سمجھنے والے گائے کے گلے پر چھری کیسے چلا سکتے تھے؟ ان کی مرضی نہیں تھی اس حکم پر عمل کرنے کی، گائے ذبح کرنے کی، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ دعا کرو اپنے رب سے۔ یہاں پہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد گائے کی مزید وہ گائے کے بارے میں ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کیا ہے وہ؟ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایک گائے ہے، لا فارض، نہیں بوڑھی، ولا بکر، اور نہ جوان، اوان، درمیانہ عمر ہے، بین ذالک، اس کے درمیان اس کے، ففعلوا، تو کرو، ما، جو، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا ادعوا، انہوں نے کہا، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایک گائے ہے، صفراء، زرد، خالص، فاقع، خالص ہے، لونہا، رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادعوا، انہوں نے کہا، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، کہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ماہیا، کیسی ہے، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مل جل گئی ہے، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان، اگر، شاء اللہ،
چاہا اللہ تعالیٰ نے لمحتدون البتہ پا لینے والے ہیں۔ قال کہا انہو بے شک ہو یقول وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ ہے بقرۃ گائے ہے لا نہیں ذلول پست نرم متی تثیر الارض ہل چلاتی ہو زمین میں ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو مسلمۃ صحیح سلامت لا شیعۃ نہیں کوئی داغ فیہا اس میں قالوا انہوں نے کہا آنا اب جئت لایا ہے تو بالحق حق کو فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا وما کادوا اور نہ قریب تھا یفعلون کہ وہ کرتے وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک نفس کو ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم فیہا اس میں واللہ اور اللہ تعالی مخرج نکالنے والا ہے ما کنتم جو تھے تم تکتمون تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ تو کہا ہم نے مارو اس کو بِبَعْضِهَا ساتھ بعض اس کے كَذَلِكَ اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردوں کو وَیُریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ اب اس پورے واقعے میں پورے سیناریو میں جو اہم پوائنٹس ہیں جو اہم فیچرز ہیں اس کے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو حکم تھا بحیثیت کل کتاب کو تھامنے کا اس پر عمل کرنے کا لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ پھر واقعہ سبت کا حکم تھا انہوں نے ہیلہ سازی کی۔ پھر گائے ذبح کرنے کا حکم تھا پھر حجت بازی کرنے لگے ایک کے بعد ایک سوال ایک کے بعد ایک سوال کیسی ہو اس کا رنگ کیا ہو وہ کتنی عمر کی ہو بہانہ بازی حجت بازی بیکار کی بحث دین کے احکام کو انہوں نے اپنے لیے مشکل بنا دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے تھا لیکن اس میں انہوں نے اپنے سوال کر کر کے دین کو مشکل بنا دیا اپنے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کا پتہ نہ چلتا۔ آیت نمبر 70 میں جو الفاظ آ رہے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو گائے کا پتہ نہ چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کو اپنا رب ماننا اور نہ ہی ان کے احکام پر عمل کیا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگے کیوں کرے۔ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے آزما لیتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین محبتوں کی جو فریکوینسی ہے ان کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ محبوب ترین چیز سے آزمایا جانا انسان کے لیے بہت سخت آزمائش ہے۔ نعمت کے چلے جانے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے۔ بنی اسرائیل مذاق کرتے تھے اور وہ پیغمبر سے بھی یہی رویہ رکھتے تھے کہ پیغمبر بھی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ ان کی اخلاقی زوال کی نشانی تھی۔ حتتن کو ہنتتن کہہ دینا، کسی بھی سوال پر عمل کرنے کی بجائے اس پر ہنسنا، حجت بازی کرنی، آگے سے بحث کرنی،
انسان کو گناہ کرتے ہوئے کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی چیز کا پردہ کھول سکتے ہیں۔ قتل کیا تھا انہوں نے ایک شخص کو، اور پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کھولنا چاہے، واضح کرنا چاہے، تو کوئی انسان بھی اس کو چھپا نہیں سکتا۔ پھر فرعون جیسی قوم کے ساتھ رہ کر بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت کمزور ہو گیا تھا، اور مقتول کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اگر اس دنیا میں، اس زندگی میں مقتول زندہ ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی طرح اٹھا سکتے ہیں۔ گائے معبود نہیں ہو سکتی۔ گائے معبود ہوتی تو خود کو ذبح ہونے سے بچا لیتی۔ گائے کسی کی قسمت کو کیسے بنا سکتی ہے، جبکہ قسمتوں کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ عقل والوں کے لیے پورے قصے میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ بنی اسرائیل کی روش کا پتہ چلتا ہے۔ مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت، انفرادی مصیبت ہو یا آزمائش ہو یا اجتماعی ہو، قومی ہو، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے، وہ اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ حالانکہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اتنی سستی اور غیر سنجیدگی دکھائی کہ ان کو اپنی آزمائشوں سے بھی پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے the best school of learning is a school of sufferings، کہ انسان سفرنگز میں بیسٹ چیز لیتا ہے، سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعہدی پر انہیں جینے کا ایک موقع دیا، عمل میں استقامت پیدا کی۔ ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے، عمل میں استقامت پیدا کرنے کے لیے ان کو زندہ رہنے کا ایک موقع دیا، لیکن وہ ایک کے بعد ایک نافرمانیاں کرتے چلے گئے۔ پھر آیت نمبر 74 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل سخت کیسے ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوگے دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر کی طرح، او یا اشد قسوہ، زیادہ شدید سختی میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں، لما، البتہ جو، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار، ان سے نہریں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، البتہ جو، یشقق، جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج، تو آتا ہے، نکلتا ہے، منہ الماء، اس سے پانی، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، البتہ جو، یہبط، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوگے دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر کی طرح، او یا اشد قسوہ، زیادہ شدید سختی میں، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارہ، پتھروں میں سے، لما، البتہ جو، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار، اس سے نہریں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، البتہ جو، یشقق، جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، تو نکل آتا ہے، منہ الماء، اس سے پانی، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان میں سے، لما، البتہ جو، یہبط، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ مسلسل
نافرمانیوں کی وجہ سے دل سخت ہو گئے، بے حسی عمل کی صلاحیت چھین لیتی ہے، ایسے شخص کے پلٹنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ متقی کے لیے ہدایت ہوتی ہے اور متقی کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لغو، بیہودہ، بیکار، فضول باتیں دل کی سختی کا باعث بنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ انسانوں میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے وہ سنگ دل شخص ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 آنکھ کا جامد ہونا، نمبر 2 سنگ دل ہونا، نمبر 2 سنگ دل ہونا، نمبر 3 لمبی امیدیں باندھنا، نمبر 4 دنیا کے بارے میں حریص ہونا۔ بنی اسرائیل کی بدبختی تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ محسوس کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز سخت ہوتی ہے وہ پتھر ہوتے ہیں۔ پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ پھٹنے والے پتھر اندر پانی رکھتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں کی سختی کے باوجود ان کے اندر سے بعض اوقات بڑی خیر نکلتی ہے، پانی کی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے۔ دل سخت ہونے سے مراد ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے بات سمجھنے کی صلاحیت چھین لی، وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کے اندر ہدایت ہی نہیں۔ اگر اندر خیر نہیں تھی تو باہر خیر کیسے آتی؟ نتیجہ گمراہی۔ عام طور پر پتھر بے حس ہوتے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں، لیکن پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن ہم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ او اشد قسوہ، انسانوں کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ او اشد قسوہ، سخت ترین پتھر، کافر مراد ہے۔ یتفجر منہ الانہار، ایسے پتھر جن سے چشمے نکلتے ہیں۔ حق واضح ہوا تو قبول کر لیا۔ یشقق فیخرج منہ الماء، ایسے پتھر جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ کسی حادثے یا کسی آزمائش کے بعد حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ یحبط من خشیۃ اللہ، بلندی سے اللہ کے ڈر سے گرنے والے پتھر جو دیر سے حق کو قبول کرتے ہیں لیکن کر لیتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائے تو پتھروں سے بھی بدتر ہے۔ پتھر سے نہریں نکلتی ہیں اور انسان ایسا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کا خوف ہو، اس کے دل سے پھر خیر ہی خیر پھوٹتی ہے۔ آیت نمبر 75 افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم، تمہارے لیے، وقد، حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، وہ سنتا ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ، پھیر دیتا ہے اس کو، من بعد، بعد جو، عقلوہ، انہوں نے سمجھا اس کو، وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لقوا الذین، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا،
وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض طرف بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ کھول دیا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم نزدیک تمہارے رب کے، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، اپنی کتاب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں پڑھ رکھی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ دل ان کے مانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے سن رکھا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ منافقین جیسی صفات تھی ان میں۔ اور ان میں سے جو ایمان قبول کر لیتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ کیا تم ان کو وہ باتیں اپنی بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کھولی ہے، اور حالانکہ وہ حجت ہے اور وہ تم سے جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس جا کر، کہ جو تم ان سے یہ ڈسکس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں بتا رکھی ہے ان کے بارے میں تم وہ بتاتے ہو عام لوگوں کو، اور وہ تم سے جھگڑا کریں گے قیامت کے دن۔ اولا یعلمون کیا بلا نہیں وہ علم رکھتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے وہ، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قول و فعل کے تضاد کی بات ہو رہی ہے کہ دل میں وہ مانتے تھے اور ان کو اصل معلومات تھیں، حقیقت کو وہ جانتے تھے، لیکن زبان سے انکار کرتے تھے، زبان ان کی اس کی تصدیق نہیں کرتی تھی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے امی ہے، ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا، الا مگر امانیہ آرزوئیں تمنائیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں۔ الہامی کتاب کے بارے میں جھوٹی تمنائیں، جھوٹے قصے کہانیاں گڑھتے تھے، عوام الناس کو اپنی کتاب کا علم نہیں رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تو سب کے لیے کی، لیکن ان کی کتاب خاص لوگوں تک محدود تھی، کچھ چند لوگ جانتے تھے، اور جو عام لوگ اس کے بارے میں پوچھتے تو گھڑی ہوئی کہانیاں ان کو سنا دیتے تھے، اپنے گمان پیش کرتے تھے، اللہ کے نام سے اللہ کی نسبت کرتے تھے اپنے گمانوں کو۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب وہ لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ بیچیں، بھی اس کو، ثمنا قلیلا تھوڑے پیسوں کے عوض، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ ان کے ان پڑھ ہونے کی دلیل تھی کہ ان کو کتاب کا علم نہیں تھا، ان کی جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزوؤں کو انہوں نے کتاب کا نام دے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر دیا تھا۔ کہانیاں، قصے جو یہود نے گھڑ رکھے تھے، ان کی نسلی برتری کی وجہ سے قومیت پر فخر کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اسے بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہمیں کیوں آگ میں پھینکے گا۔ یہ لوگ محض خوش گپیوں اور خوش گمانیوں میں تھے، ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کے علماء فتوے تفسیریں اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس کو اللہ کی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ریلیجیس ایکسپلائٹیشن اپنی عروج پر تھی کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، ان کی مرضی کی باتیں بتاتے تھے، اور اس کے عوض دنیا کے فائدے حاصل کرتے تھے، تعویلات ان کی مرضی کی کرتے، اور اس کے عوض ان سے پیسے بٹورتے تھے۔ ہلاکت ان کے لیے،
دنیا کے لیے، ان کی دنیا میں جو بھی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لا تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر ایاما معدودہ، مگر چند دنوں کے لیے، دن گنے چنے۔ قل کہہ دیجیے، اتخذتم، کیا بنا لیا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ، اپنا عہد۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ان کی لا علمی، ان کی جہالت پر مبنی باتیں اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آگ میں نہیں پھینکے گی، لیکن گنتی کے چند دن، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا رکھا تھا کہ سب کچھ ایسے ہوگا۔ یہ ان کے اپنے گمان تھے، اپنی جہالتیں تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرتے تھے اور اپنے لیے ہلاکت کا باعث بنتے تھے۔ آج کے لیے آیت نمبر 80 تک ہم نے جائزہ لیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر توفیق کرنے کی ہمت دے، استطاعت دے اور آسانیاں عطا کرے ہماری زندگی میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔